الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اور ان کی قوم کے ٹھکانے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، بہت ہی اچھا ٹھکانہ، سچا اور خوبصورت ٹھکانہ دیا ہم نے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاک صاف ستھری چیزوں سے رزق بھی عطا فرمایا۔ کہیں رہنے کے لیے دو ہی چیزیں ضروری ہوتی نا، ایک رہائش ہو، دوسرا کھانا ہو، یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ٹھکانہ جو دیا وہ مبوّأ صدق تھا، صاف ستھرا ٹھکانہ، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہیں جی، وہاں کے گھر اچھے، ہر چیز اچھی، آب و ہوا اچھی ہو، گھر اچھا نہ ہو، ہر وقت ڈر لگا رہے کہ ابھی بارش آئی تو چھت نیچے گری تو بتائیں بندہ کیا رہے گا سکون کے ساتھ، ہیں جی، چھت بھی مضبوط ہو، آب و ہوا بھی ٹھیک ہو، لیکن یہ کہ اب وہاں پہ بچھو اور سانپ ہوں رات کو وہ چڑھ جاتے ہوں چارپائی پر، تو پھر بھی تو کسی طرح کی کوئی آسانی نہیں رہے گی نا۔ یہاں آپ کسی بندے کو اے سی چلا کے دے دیں اور اسے کہیں یہ پلنگ لگا دیں، اس کے لیے بہترین، اس کے اوپر کپڑا بچھا دیں، اسے کہیں یہ آپ آرام سے سوئیں، لیکن رات کو 12 بجے کے بعد ایک سانپ اندر داخل ہوتا ہے اس سوراخ سے، تو بتائیں ساری رات وہ آرام کر پائے گا؟ 12 بجے کو چھوڑیں، آپ قسم اٹھائیں نا جی 12 بجے سے پہلے نہیں آتا، اس کو اسی وقت ہی نیند آنی بند ہو جائے گی، سو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو مبوّأ صدق عطا فرمایا نا جی، ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے خطرے سے خالی گھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد کھانے جو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، میں وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں پاک صاف ستھری چیزیں ہم نے ان کو بطور رزق کی عطا فرمائی۔ ہاں جی، اب جس بندے کو کھانا میسر آ جائے اور رہائش میسر آ جائے، اچھا گھر ہو، اچھا کھانا جس کو میسر آ جائے، ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا جی، یہ ساری چیزیں مل گئیں، آسائش مل گئی، آسائش ملنے کے بعد ہی ہمارے ہاں بھی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی 4 پیسے آتے ہیں تو پھر دماغ ہلنا شروع ہوتا ہے، تو ان کا بھی حال یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پہلے مار کھاتے تھے فرعون سے جی، پہلے ان کو اتنا بھی یاد نہیں آتا تھا یار ہم فرعون سے چھٹکارا ہی پا لیں، پہلے ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی، اتنا بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا، یہ بات کھٹکتی نہیں تھی ان کے ذہن میں، اتنے ان کے دماغ موف ہو چکے تھے، یہ بھی ذہن میں نہیں آتا تھا یار ہم اس سے چھٹکارا پائیں، آخر اس نے جو ہمیں نسل در نسل غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم اس کے نوکری لگے ہوئے ہیں، ہم کمائیں، ان کے بندے آ کر کے لے کے چلے جائیں، اور ہمیں کبھی کھانے کو ملے شام کو کبھی نہ ملے، اتنا ظلم و زیادتی، کھیت ہم گاہیں، ہم ہل چلائیں، ہم وہاں پہ اگائیں، ہم کاٹیں، ہم جناب اس کو سارا تیار کریں، جیسے جناب گندم نکل کے باہر آئے اور یہ آئیں اور لے کے چلے جائیں، ہیں جی، ان کے بچے 70,000 بچے جو ہیں ایک ہی سیزن میں وہ قتل کر دے، ایک ہی موسم میں فرعون، کسی کو چھٹکارا پانے کا ذہن میں بھی نہ آئے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان پر انعام کیا 3 چیزیں عطا فرمائیں، اللہ فرماتا ہے بہترین رہائش دے دی، بہترین کھانا دے دیا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو علم دے دیا ہم نے، ہیں جی، کتاب آ گئی، علم آ گیا نا، ہر ایک بندہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو گیا، جب ان کے پاس علم آ گیا تو اب انہوں نے کیا کیا،
اللہ تعالیٰ نے فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان کے پاس جب علم آ گیا تو پھر انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ فارغ بیٹھے تھے نا، فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ یہی بات ہے، آپ اہل اللہ کو دیکھیں، پچھلے ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیوں میں اتنا اختلاف دکھائی نہیں دے گا آپ کو، نہ دینی حوالے سے نہ کسی اور حوالے سے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہم دور وحی سے دور ہوتے گئے اور وحی کے جو سچے پیروکار تھے ان سے ہم دور ہوتے گئے، اور وحی کے جو پڑھی جانے والے مقامات ہیں ان سے ہم دور ہوتے چلے گئے، تو فارغ بیٹھے پھر لوگوں نے اختلاف شروع کر دیے۔ یہ آپ تین چیزیں دیکھ لیجئے گا، جو بھی مولوی زیادہ پھڈا ڈال رہا ہوگا نا، اختلاف کر رہا ہوگا، دیکھیں یہاں پہ میں بات واضح کر دوں پہلے ہی، ایک اختلاف ہے اس لیے جو غلبہ دین کے لیے ہو۔ کس لیے ہو؟ غلبہ دین کے لیے ہو۔ یہ مقدمہ پورا لکھا ہے حضرت امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے۔ فتاوی شامی شریف جو ہے اس کے مقدمے میں یہ بات درج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کا اور ہمارے ائمہ اسلاف کا ہیں، ان کا جو اختلاف تھا بہمی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، حضرت سفیان ثوری ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک ہوں، جتنے بھی ائمہ ہیں ان کا جتنا بھی اختلاف تھا، اللہ اکبر، آپ کے یہ الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کا یہ اختلاف تھا ہی حضور کے دین کے غلبے کے لیے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے نفسانیت کی خاطر، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو اونچا ہونا چاہیے بس۔ اور ایک اختلاف ہوتا ہے کسی عالم کے ساتھ دشمنی ہو، جو وہ کہے گا میں نے وہ نہیں کرنا بھائی، نہ 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 نہ، وہ تو میں نے ماننا ہی نہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں ماننا میں نے۔ یہ بھی لوگوں کی ایک طبیعت ہے، اس طرح کا بھی بہت اختلاف ہوا، پھر لوگوں نے بہت زیادہ آج بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہیں جی، یہ اختلاف انادی کہلاتا ہے۔ یہ مخالفت جو اختلاف اناد کی بنیاد پر ہو وہ مخالفت ہوتی ہے، وہ اختلاف رہتے نہیں، کیونکہ جس میں آداب، اختلاف کے آداب کوئی ملحوظ نہ رکھا جائے، ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، تو وہ اختلاف کہاں رہا، وہ تو مخالفت ہو گئی جان بوجھ گئی۔ جیسے میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ تھا شیعہ، اپنے عالم کے پاس گیا، مجتہد کے پاس، اس سے جا کر کے پوچھا یار یہ ارشاد فرمائے حضرت، میں ایک علاقے میں جا رہا ہوں، وہ علاقہ سارا سنیوں کا ہے، اب مجھے کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو میں کیا کروں گا، پھر کس سے پوچھوں گا، میں خود عالم نہیں ہوں، ہمارا وہاں کوئی عالم نہیں ہے، میں کیا کروں گا۔ اس کا جو جواب تھا نا، اناد ایسے ہوتا ہے، اس نے کہا وہاں جانا سنی سے پوچھ لینا، سنی سے پوچھ لینا، جو وہ کہے نا اس کے خلاف کر لینا، وہی ہمارا مذہب ہوگا، جو وہ کہے نا اس کے خلاف کر لینا، وہی ہمارا مذہب ہوگا۔ یعنی اناد ایسا بھر گیا ہے کہ جو کچھ سننے کا نا وہ نہیں ماننا، اس کے علاوہ جو مرضی کر لینا وہ تیرے لیے جائز ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو تو جائے وہاں پہ سنی کہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، تو بغیر وضو کے پڑھ لینا، سنی کہے کہ استنجے کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو بغیر استنجے کے وضو کر لینا، یعنی اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ ہوتا ہے اناد۔ کیا ہوتا ہے؟ اناد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے اناد کا، اس دشمنی کا جو ان لوگوں کے دلوں میں بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پتہ ہے کیا الفاظ ارشاد فرمائے ہیں حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو حسد والی بیماری ہے نا، فرماتے ہیں یہ صرف دو ہی بندے بچے ہیں، اس سے دو ہی بندے بچے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے کسی بھی نبی کا زمانہ دے دیا ہے، اس نے نبی کا زمانہ پایا ہے، وہ بندہ حسد سے بچا ہے اس بیماری سے، یا پھر وہ بندہ بچا ہے حسد سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقوں والا مقام عطا فرما دیا، صدیقوں والا مقام مل گیا اسے، یہ صدیقوں کا غلام بن گیا، بس حسد کی بیماری سے بندہ وہی بچا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ حسد کی بنا پر، اناد کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر دین کے ٹکڑے کر دینا، کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی لڑائی اپنی ہوتی ہے ذاتی، لیکن جب کوئی دین کی بات کر دے کوئی عالم جس کے ساتھ لڑائی ہماری ذاتی ہوگی، جب بات ہوگی دین کی، دین کا کوئی مسئلہ بیان کر دے گا، ہم اپنی ذاتی کوڑ نکالنے کے لیے، ذاتی غصہ نکالنے کے لیے اس شرعی حکم کی بھی مخالفت کرنے لگ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کے وہ پاؤں ٹوٹ جائیں جو اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے دین کی مخالفت کرنے چل پڑیں۔ وہ زبان جو ہے نا وہ گل جائے، کٹ جائے، سڑ جائے، وہ زبان جو زبان ذاتی دل میں ذاتی بغض ہو اور جناب نقصان کرنے لگ جائے حضور کے دین کا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موت عطا فرما دے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور دعا تلقین فرمایا کرتے تھے، کرتے حضور خود تھے دعا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک میرا دنیا میں رہنا بہتر ہو، دنیا میں رہنا بہتر ہو۔ اور ائمہ ہمارے فرماتے ہیں، اور ائمہ ہمارے اسلاف سے یہ باتیں دعائیں منقول ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ہمیں ہماری ذات سے ہمارے دین کو نفع ہو رہا ہے، جب ہماری ذات سے دین کو نقصان ہونے لگے اس سے پہلے پہلے ہمیں موت دے دینا۔ بتائیں، تو یہ جو اختلاف ہے نا جی، ذاتیات کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے یہ اختلاف جو ہے یہ بیڑا غرق کرتا ہے جی، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے دین کا بہت نقصان ہوا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے نا، ذاتی اختلاف، اناد والا اختلاف، یہ اب صرف دین کے معاملے میں نہیں رہا، یہ وہاں سے نکل کے بہت آگے جا چکا ہے، وہاں سے نکل کے بہت آگے جا چکا ہے۔ اب ذاتوں کا اختلاف آ رہا ہے، ذاتوں کا اختلاف، موچی ایسوسیشن، ارائی ایسوسیشن، گجر ایسوسیشن، فلانا ایسوسیشن، اچھا پھر آ جائیں جی، پھر نیچے گاڑیوں کی ایسوسیشن آ گئی، رکشا یونین، دھوئیں والی گاڑیاں الگ، ان کی الگ یونین ہے، بغیر دھوئیں والوں کی الگ یونین ہے، ہیں جی، ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ رہے تو یہ سارا کیا ہے؟ آپ پھر طالب علموں میں چلے جائیں، ان کی الگ، سب کی تحریکیں الگ ہیں۔ میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے، جتنی تحریکیں بنیں گی اتنا ہی میرے آقا علیہ السلام کے دین کو نقصان ہے، حضور کے دین کو نقصان ہے۔ یہی ہوتا ہے جب امت کو ضرورت پڑتی ہے، حضور کے دین کو امت کی ضرورت پڑتی ہے، تو پیر اپنے بندے لے کے الگ بیٹھا ہوتا ہے، مولوی اپنے بندے لے کے الگ بیٹھا ہوتا ہے، گجر الگ بندے لے کے بیٹھا ہوا ہے، ارائی اور پاولی الگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ بتائیں، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ کوئی اختلاف میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ اختلاف دین کے معاملے میں، اس معاملے میں تمہارا اختلاف یہودیوں سے بھی بڑا ہوگا، نصرانیوں سے بھی بڑا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے 72 فرقے تھے، تمہارے کتنے ہوں گے؟ 73 ہوں گے، تو ایک زیادہ ہی ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بات کہاں جا پہنچی ہے۔ اور یہ ایسے نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، تم نے یہود و نصارہ کی، ان کی پیروی کرتے کرتے تم نے کہاں بات لے جانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہاں تک کہ گو کے سوراخ میں بھی سر پھنسائیں گے نا یہودی اور نصرانی، میں تم نے بھی ضرور پھنسانا۔ تو وہ جو اختلافات ان میں آئے تھے وہی اختلاف ہمارے میں آ گئے، ہم نے ان کے تو یاد رکھے، اپنے بھول گئے۔ جب بھی مولوی صاحب کھانسے ہیں وہ کہیں جو ان کے اتنے فرقے بنے تھے، جو آپ نے کس نے بنائے ہیں؟ اور یہ ذہن میں رہے، یہ 3 باتیں آنے کے بعد ہی اختلاف کرنے کے بندہ قابل ہوتا ہے، مخالفت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کتنی باتیں؟ ایک اچھا گھر مل جائے، اس کو اچھا کھانا پینا مل جائے، ہیں جی، رہنے کو جگہ مل جائے، پیٹ بھر جائے اس کے کھانے سے، اور اس کے بعد جناب علم آ جائے، دماغ خراب۔ اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ جتنا مرضی اس کے پاس آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بندہ حق پہ قائم رہتا ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، میں کہ ہم نے ان کو، حدیث پاک میں سنیں ذرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، یہ کنز المال میں بھی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام، ایک بندہ پیٹ بھرا ہوا، رجا ہوا بندہ ہے، وہ بندہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمیں تو اکیلا قرآن کافی ہے، ہمیں رسول اللہ کے فرمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ بتائیں، یہ 1400 سال میں کبھی بھی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ 1400 سال میں وہاڑی کا علاقہ چکڑالا، وہاں پہ ایک منحوس شخص عبداللہ چکڑالوی پیدا ہوتا ہے، انتہائی امیر ترین زمیندار بندہ تھا، بے حساب زمین ہے اس بندے کی، ہیں جی، اور علم آ گیا اس کے پاس، کتابیں پڑھ لی اس نے 4، پڑھنے کے بعد اس کا دماغ ایسا خراب ہوا، اور لات سے معذور تھا، ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، پینڈل تھا وہ، ہیں جی، وہ جناب اس نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگایا، یہ مطلب ہے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، فارغ ہوگا، کسی کوئی کام اس کے ذمہ نہیں ہوگا، ہیں جی، تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ جناب حضور کی حدیث کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، وہ پھر اس نے 1400 سال کے بعد کہا ہے اس نے، ہیں جی، آپ سوچ سکتے ہیں یہی چیز یہاں اسحاق بھٹی نام کا ایک مولوی گزرا ہے، وہ اہل الحدیث میں سے تھا،
لیکن بعد میں وہ ایسا پھٹا کہ وہابیوں کو بھی برا کہنے لگ گیا، اور وہابی تو پھر بیچارے کچھ نہیں ہیں، نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت امیر معاویہ کو کہنے لگ گیا، وہ حضرت امیر معاویہ کی سیدھی گستاخی کرتا تھا وہ، اور باقی سب صحابہ پہ تان کرنا اس کا وتیرہ بن گیا تھا، اور وہ اپنی زبان سے کہتا تھا یہ میرے پاس اپنی زمینیں نہ ہوتی تو کبھی بھی میں یہ باتیں نہ کر پاتا۔ مطلب کیا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، اب جو مرضی بکوں مجھے کون روکنے والا ہے، بتائیں۔ اچھا ہمارے بھی کئی ایسے الو ذہنی طور پہ مفلوج لوگ، مفلوج سمجھتے ہیں نا، جس کے ذہن کو فارغ ہو جائے، یعنی کہ جیسے بندے کا ایک بازو فالج ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح کر کے دماغ کو بھی جب فالج ہو جائے نا تو وہ دماغ بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس نے ایک کلپ بنایا امام احمد رضا رحمہ اللہ کے بارے میں، امام احمد رضا حنفی الماتریدی کے بارے میں، ان کی حمایت میں چند تعریفی کلمات کہے۔ اب کئی لوگ مجھے کہ بندہ کہنے لگا مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بھی، میں نے کہا جی رحمۃ اللہ کیوں ہو گئی، اب یہ بندہ اتنا گمراہ اور بے دین شخص ہے۔ اس نے کہا جی اعلیٰ حضرت کو رحمۃ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تیرے لیے اعلیٰ حضرت بڑے ہیں یہ حضرت امیر معاویہ بڑے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو تمہیں بیماری لے ڈوبی بھائی، تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کا دشمن ہو، اعلیٰ حضرت کی تعریف کر دے تو تمہارے لیے بڑا ہو گیا ہیں؟ اگر وہ سب صحابہ کا ماننے والا ہو، باقی بزرگوں کا ماننے والا ہو، اعلیٰ حضرت کو بھی ماننے والا ہو، بعض تیرے اپنے پیر کی مخالفت کر دے، تیرے لیے وہ واجب النار ہو گیا، پکا جہنمی ہو گیا، وہ ہے یا نہیں؟ یہ رویہ جو ہے نا ہمارے اندر بہت خرابی پیدا کر رہا ہے، بہت زیادہ خرابی پیدا کر رہا ہے، اور یہی وجہ خدا رسول کا ذکر آئے، قرآن کا ذکر آئے، ہم پہ واج طاری نہیں ہوتا۔ جیسے پیر کا ذکر آئے تو فوراً جناب اچھلنا کودنا شروع ہو جاتا، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلبی وابستگی ہماری جو ہے خدا رسول کی بارگاہ کے ساتھ ہماری وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں جی یہ تین چیزیں جہاں بھی آئی ہیں، ان تین چیزوں نے بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے، دین کے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ انہی تین چیزیں، یہ تین چیزیں ان کو ملی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، ان کو علم، جہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے نا، بندہ مخالفت پہ اتر آئے، دین کے ٹکڑے کرنے لگ جائے، اس کو علم کا نور نہیں ملتا، اس کو علم کا نور نہیں ملتا۔ گو کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ بندہ عالم ہے، علم والا ہے، لیکن حقیقت یہ ذہن میں رہے اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو معلومات ہوتی ہیں بس۔ معلومات میں اور علم میں فرق ہوتا ہے۔ علم جہاں آ جائے، علم جو ہے وہ بندے کو سیدھے راہ سے پہ چلا دیتا ہے، معلومات جو ہیں وہ بندے کو خراب کر دیتی۔ اور یہ معلومات آج آپ کئی ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہندو ہمارے مسلمانوں سے زیادہ جاننے والے ہیں، مشرکین جو ہے ہمارے مسلمانوں سے زیادہ جاننے والے، تو وہ معلومات ہے نا، علم تھوڑی ہے۔ علم جہاں آتا ہے تو اپنا نور بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ یہ دونوں باتوں میں فرق رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی آیت مبارکہ دیکھیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، میں اور ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک صاف ستھرا رزق دیا کھانے کو، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا ہے، علم آنے کے بعد دین میں اختلاف کر دیا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جی دیکھیں یہ آیت مبارکہ اور اس کے الفاظ دیکھیں، یہ انتہائی وحید والے الفاظ ہیں، کاش کہ ہم لوگ یہ سمجھیں۔ ہم نے جو بیان کیے نا وہ یہی بیان کیے، قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے معاملات میں سے کس چیز کا حساب ہوگا؟ خون کا، کس نے کس کا قتل کیا تھا۔ یہ چیزیں چار بیان کر کے چھٹی کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ جی میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن خطیب سے سب سے پہلا حساب یہ ہوگا، اس کو وہاں سے پاؤں نہیں اٹھانے دیا جائے گا، پہلے اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی وہ جو تم نے تقریر کے دوران فلاں جملہ بولا تھا، بتا تیری نیت کیا تھی، کس لیے بولا تھا تم نے؟ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہوئے بولا تھا؟ آئی صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اس لیے کہا تھا یا کس لیے کہا تھا یہ بھی بتا دے رہا۔ حساب ہوگا وہاں پہ، تقریر کا حساب ہونا ہے بھائی، باقی سب چھوڑیں، تقریر کا حساب ہونا ہے، تحریر کا حساب ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ تو وقت واضح ہے، نص قطعی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کیا بتا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ نے حبیب پیارے تیرا رب ان کے درمیان ضرور فیصلہ فرمائے گا قیامت والے دن ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے پھرتے ہیں، جن میں یہ اختلاف کرتے پھرتے ہیں، ان معاملے میں تیرا رب فیصلہ فرمائے گا۔ مطلب حساب ہونا ہے ان کا، فیصلہ حساب لینے کے بعد ہی ہوگا نا، کہ نہیں؟ حساب ہونا ہے پہلے،
ہاں بھی بتا تو نے جو یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا، تو نے جو فلاں عالم کی مخالفت کی تھی، فلاں مسئلہ سن کے تو نے جو اتنا بڑا رولا ڈالا ہوا تھا، ہاں جی، بھاگ بھاگ کے ایک شہر سے دوسرے شہروں کے سفر کرتے تھے تم، اس پہ پابندی لگا دو، اس کے درس پہ پابندی لگا دو، اس کی کتابوں پہ پابندی لگا دو، ایسی جو باتیں تم کرتے تھے، بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی؟ ان ربک یقضی بینہم، قسم خدا کی یہ والی آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ ہر مبلغ کو پڑھنی چاہیے، ہر دائی کو پڑھنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہر تقریر سے پہلے یہ آیت مبارکہ کا مطالعہ کر کے بندہ جائے اور اس آیت مبارکہ کو ذہن میں بٹھا کے جائے، اس کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں تو مجھے پکڑ لے کہ اللہ فرما رہے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ حبیب پیارے تیرا رب ضرور ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ فرمائے گا۔ فیصلے والی گھڑی آنے والی ہے بھائی، ہاں جی۔ آج جتنے بھی لوگ جتنی بھی تحریریں لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جتنی بھی جناب باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا جناب یہ ان کی ان باتوں سے نقصان کس چیز کا ہے؟ نقصان میرے حبیب کے دین کا ہے۔ وہ ذاتی غصہ نکال رہا ہے، نقصان میرے حبیب کا دین کا کر رہا ہے۔ اتنی شرم نہیں آئی؟ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے حبیب کریم علیہ السلام کی دینی جد و جہد جو ہے، آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آقا علیہ السلام کو دندان مبارکہ شہید ہوئے، آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ پھٹا، اس سے خون بہا، آقا علیہ السلام اسی راستے میں اتنی حضور کو تکلیف دی گئی کہ آقا علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ بتائیں، حضور کے نالین خون سے بھر گئے۔ ساری باتیں پیچھے رکھیں، صرف قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کے بارے میں اتنا پوچھ لینا، اور میرے حبیب نے تم تک دین پہنچانے کے لیے قدم اٹھا کے گھر سے باہر رکھا تھا۔ قسم خدا کی ایک قدم اٹھانے کا ہم حساب نہیں دے سکتے، پاؤں باہر رکھنے کا بات ہی بات کی ہے، ایک پاؤں اٹھانے کا ہم حساب نہیں دے سکتے۔ آپ میں اور کیا سمجھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکل کے جاتے تھے، وہ ایسے جاتے تھے؟ صرف انہی کو سمجھانے جاتے تھے؟ وہ ان تک دین پہنچے تو ہم تک پہنچا ہے نا۔ ایک ایک قدم آقا علیہ السلام کا ایک ایک امتی کی طرف اٹھا ہے، ایک ایک امتی کی طرف اٹھا ہے۔ آقا علیہ السلام اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ تو اپنی ذاتی اناد نکالنے کے لیے آقا علیہ السلام کی ساری جدوجہد پہ پانی پھیر دے۔ آقا علیہ السلام کی ساری غلبہ دین کی کوشش جو ہیں ان کو جناب پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، اپنا غصہ نکالنے کے لیے حضور کے دین کا نقصان کر دیتا ہوں۔ قسم خدا کے کہہ رہا ہوں کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس، صرف اللہ یہ پوچھ لے ہاں بھی بتا، اوے وہ جو حضور قدم اٹھا کے باہر گئے نا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ صرف ان کو سمجھانے نہیں گئے تھے، آقا علیہ السلام کے انہی قدموں کی برکت ہے آج بھی کوئی عالم آپ کے پاس چل کے آتا نا آپ کو سمجھانے کے لیے، تو یہ وہی انہی قدموں کی برکت ہے جو آقا علیہ السلام گھر سے نکل کے باہر آئے تھے۔ قدم اٹھانے کا حساب نہیں دے سکتے، رکھنے کی بات کی ہے بھائی، کیا بنے گا ہمارا یار؟ ہم تو آج اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جناب مخالفت کر دیں، وہاں پہ فتویٰ جاری کر دیں، فتوے ٹھوک دیں جناب، بند کر دیں جی، درس سارا کچھ بند کر دیں، اب کیا ہوگا جی؟ میں الو اور میری عوام، میرے چاہنے والے سارے الو جو ہیں، بس یہی جناب مقتدا بھی ہیں، یہ جناب جج بھی ہیں، یہ سارے ہیں فلانے ڈمکانے، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ الفاظ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، میں بے شک حبیب پیارے تیرا رب قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے جو پھر روٹی کھا کے تم نے اختلاف کیا تھا، اچھی رہائش لے کے تم نے اختلاف کیا تھا، دین میں دراڑیں ڈالی تھی، ہاں جی، علم آ گیا تھا پڑھ کے تم نے دراڑیں ڈالی تھی، وہ 10 سال تم نے علم اس لیے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تجھے اس لیے دی تھی کہ تو نقصان ہی رب تعالیٰ کے دین کا کرنے لگ جائے ہیں؟ یہ تو پھر یہی ہے نا بے وفا کتا، جس کو مالک کھلائے بھی، جس کو مالک پلائے بھی، صبح و شام لسی بھی اس کو ٹھوٹھے میں ڈالے، ہاں جی، اس کو دودھ بھی پلائے، ہاں جی، اور بوٹیاں بھی کھلائے، چھچڑے بھی کھلائے اس کو، بعد میں کیا ہو کہ وہ مالک کو ہی پڑ جائے، ہیں مالک کے بچوں کو ہی پڑ جائے، تو بتائیں پھر ان کا بابلے کتے والا حساب ہوا یا نہیں ہوا؟ جو اپنی ذاتی اناد نکالنے کے لیے حضور کے دین کا نقصان کریں، ان کو نہیں پتہ یار کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے دین کا، یہ لوگ حضور کے دین سے کتنے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میرا مشورہ ہے پھر دیتا ہوں ایک بار، جب بھی کوئی بندہ داعی جو ہے نا گھر سے نکلنے لگے نا یہ آیت مبارکہ ذہن میں بٹھائے، بلکہ داعی کو تو یہ چاہیے یہ آیت مبارکہ جو ہے نا اپنی طرف امر کتب خانہ میں لکھ کے رکھے، ہر وقت اس کی نگاہ رہے یار، ہر فتویٰ لکھنے سے پہلے مفتی پڑھے، ہر تقریر سے پہلے تقریر کرنے والا پڑھے، ہیں جی، اور ہر بندہ جو ہے یہ آیت مبارکہ پہلے پڑھے، میں جو بول رہا ہوں میرے اس بولنے سے، میں جو چل رہا ہوں میرے اس چلنے سے، میں جو پکڑ رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، آیا کہ اس میں میرے حبیب کے دین کا نقصان تو نہیں، اور میرے لیے حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے لیے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔